کہ کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا، اور تم میرے آنے سے پہلے نکل لیے، یہ ولایت کی شان نہیں ہے۔ تو اس نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی، اے شیخ عبد القادر تیرا سوال کیا تھا؟ ایک منٹ یہ بتاؤ آواز آ سکتی ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی بولو، عقیدہ ہے تو اونچی بولیے گا۔ آ سکتی ہے، بالکل آ سکتی ہے۔ یہ تو غوث پاک کی زمانے پیر مہر علی شاہ سرکار غوث پاک کے شہزادے ہیں، اسی قبیلے نور کی ایک شاخ ہے، ان کا مرید ان کے پیر دبا رہا تھا، بولا کہ بابا دعا کر دو بغداد شریف چلا جاؤں، وہ ٹس سے بس نہ ہوئے، بولے حضور دعا کر دو بغداد چلا جاؤں، ہیلے تک نہیں سرکار پیر مہر علی شاہ۔ پھر اس نے کہا کہ حضور دعا کر دو بغداد چلا جاؤں، بولے کیوں 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 کیا کرے گا بغداد جا کے؟ بولے حضور سیدنا شیخ غوث پاک کے روزے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ پیر مہر علی شاہ اٹھ کے بیٹھ گئے، فرماتے ہیں اگر غوث پاک یہیں آ جائیں تب؟ غوثیہ میں لکھا ہے سامنے غوث اعظم کھڑے تھے، آواز کرانا تھا بھائی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ سیدنا شیخ فرماتے ہیں، میں نے کہا او اللہ کے ولی میرے سوال کا جواب، تو اس کی نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی، اے شیخ عبد القادر تیرا سوال کیا تھا؟ میں نے کہا میرا سوال یہ ہے میں بڑا ہو کے کیا بنوں، عاشق بنوں کہ محبوب بنوں؟ آواز آئی، اے شیخ عبد القادر اگر محبوب بنو گے تو فائدے میں رہو گے۔ بولے کیوں؟ بولے محبوب بنو گے تمہاری بڑی ناز برداری کی جائے گی، تمہارے ناز نخرے اٹھائے جائیں گے، بہت لاڈ پیار کیا جائے گا، تمہارے پیروں کا دھون، تمہارے قدموں کے نیچے لوگ اپنا دل بچھا دیں گے، اپنی آنکھوں کو کارپیٹ بنا کے بچھا دیں گے، بڑی آؤ بھگت ہوگی، پورا شہر پوری دنیا پوری کائنات تمہارے پیچھے پیچھے گھومے گی۔ اگر محبوب بنو گے تو بہت ہی عزت و تعظیم و تکریم سے نوازے جاؤ گے، اور اگر عاشق بنو گے تو دیکھ لو تمہارے سامنے عاشق کی لاش پڑی ہے، دیکھ لو تمہارے سامنے عاشق کی لاش پڑی ہے۔ اے شیخ عبد القادر مرنے کے بعد کسی نے غسل نہ دیا، کفن کے کپڑے نہ ملے، 2/6 کی زمین تک نہ ملی۔ بہادر شاہ ظفر نے انڈمان نکوبار میں کیا کہا تھا وہ یاد آتا ہے، نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے وہ میں ایک مشت غبار ہوں، بے فاتحہ کوئی آئے کیوں، کوئی آ کے 4 پھول چڑھائے، کوئی آ کے شمع جلائے کیوں، کوئی 4 پھول چڑھائے کیوں، میں تو بے کسی کا مزار ہوں۔ عشق ہے یہ۔ بولے اے شیخ عبد القادر اگر عاشق بننا چاہتے ہو تو دیکھ لو یہ عاشق کی لاش پڑی ہے، کسی نے فاتحہ کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی نے قرآن کی آیتیں میری روح کو نظر نہیں کی، دیکھو چیل کبھی میری لاش کو نوچ کے کھا رہے ہیں۔ سیدنا شیخ فرماتے جلال آ گیا، میں نے آستین سمیٹی اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، میں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر میں مخاطب ہوا، میں نے کہا او مرد کلندر سن، اگر عاشق بننے میں اتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر عبد القادر عاشق بن کے دکھائے، محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ جو بغداد میں جیلان میں وعدہ کیا گیا وہی وعدہ ان کے بیٹے نے جائے شریف کی زمین میں پورا کیا، اسے شباہت کہتے ہیں۔ سمجھ رہے آپ؟ سرکار غوث اعظم فرماتے میں نے کہا میں بن کے دکھاؤں گا، اتنا کہہ کے میں چلا آیا۔ 18 سال میری عمر ہوئی، میری ماں کی 78 سال ہوئی، 78۔ میں اپنی ماں کے قدم کے نیچے آیا، میں نے کہا امی جان، بولے میرے بیٹے عبد القادر، میں نے کہا کہ امی میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ بولے کہاں؟ بولے قریب میں اسی جیلان کے جو ایران کے بارڈر سے ایک ملک ہے جسے عراق کہتے ہیں، عراق، یہ ملک شام بھی ادھر ہے، ادھر عراق کا، کئی ملکوں کی سرحدیں ملتی ہیں، کویت وغیرہ بھی ہے عرب کی بارڈر۔ تو فرمایا سیدنا شیخ نے کہ قریب میں ایک ملک ہے جسے عراق کہتے ہیں، عراق کی راجدھانی کو بغداد کہتے ہیں، بغداد میں ایک مارکیٹ ہے جسے سوق الکفا کہتے ہیں، وہاں ایک راستہ ہے جسے شارع سراج کہتے ہیں، اس میں ایک محلہ ہے جسے باب العزج کہتے ہیں، باب العزج محلے میں ایک ادارہ ہے، ایک مدرسہ ہے جسے جامعہ نظامیہ کہتے ہیں، اس کے فاؤنڈر کا نام ہے شیخ ابو سعید مخزومی۔ امی جان میں وہاں پر علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے معلوم کیا کہا، رونے لگی، بولے اے میرے بیٹے جا، تو میری خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوا، تو اپنے دادا کے دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہا سرکار غوث اعظم فرماتے میری ماں نے مجھ سے کہا بیٹے ایک میری وصیت ہے، ہمیشہ سچ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ ایک تاکید اپنے بچوں سے کر دیا کریں۔ آپ کہتے نہیں کہ میرے بچے تم جغرافیہ میں ٹاپ کر لو، میتھ میں ٹاپ کر لو، انگلش میں ٹاپ کر لو،
اسپورٹس نالج میں ٹاپ کر لو، تم سیاسی اعتبار سے بھی اب اچھی خاصی معلومات جمع کر لو، لیکن کبھی کبھی اپنے بیٹوں سے آپ یہ کہہ دیا کریں کہ بیٹا سچ بولنے میں بھی ٹاپ کر دو،